پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر اور کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دوستو، شیخ احمد یاسین نے کبھی کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ صرف فلسطین پر نہیں، یہودی پورے عرب پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، اسلام کی شروعات ابتدا عرب کی مقدس سرزمین سے ہوئی۔ اسی سرزمین سے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا کہ شراب حرام ہے، اور یہ حکم سنتے ہی ایمان پر، اللہ رسول پر جان دینے والوں نے شراب سے توبہ کر لی اور اپنے گھروں میں رکھی ہوئی سالوں پرانی قیمتی شرابوں کو نالیوں میں بہا دیا۔ ہمیں قرآن، شریعت، اسلام سب اسی سرزمین سے ملا۔ یہ اللہ کی اسلام کے لیے چنی ہوئی سرزمین ہے۔ امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے، لیکن اب لگتا ہے کہ عربوں نے اپنا خدا اور اپنا قبلہ بدل دیا ہے۔ اب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف رخ کر لیا ہے۔ بہرحال بات نکلی تو پھر بہت دور تک جائے گی، ہم یہیں پر رکتے ہیں اور ٹاپک پر آتے ہیں۔ دیکھیے، عربوں میں شراب کا چلن کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شراب اور زمانے جاہلیت میں شراب اور عرب دونوں کا چولی داون کا ساتھ رہا ہے۔ سالوں تک وہ شراب کو اسٹور کرتے تھے، جمع کرتے تھے، جس کے بعد جتنی پرانی شراب وہ اتنا ہی عزت دار اور مہمان نواز سمجھا جاتا تھا۔ شراب کو بھی ایک طرح کا خدائی سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ شراب حرام کر دی گئی تو صحابہ اکرام نے پرانی اور قیمتی شراب کو مکہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دیا۔ لیکن اب زمانہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مبارک زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے شراب کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پروسی جاتی رہی ہے، سعودی عرب میں بھی۔ لیکن اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شراب خانے کھولے جائیں گے۔ اس فیصلے سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ 2030 تک ایسی بہت ساری بے چین کرنے والی خبریں سعودی عرب سے آنے والی ہے۔ تیار رہے، کیونکہ سعودی میں جو پرنس بیٹا ہے، لگتا ہے کہ وہ 2030 تک سعودی کو لاس ویگاس بنا کر ہی چھوڑے گا۔ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1951 تک یعنی 1951 تک شراب والا سلسلہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب میں چلتا تھا، تھوڑا تھا لیکن سلسلہ تھا شراب پینے کا۔ لیکن پھر 1951 میں سعودی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے شراب پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ 16 نومبر 1951 کی بات ہے کہ جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم برٹن کے جو سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے، سیرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس پارٹی میں بلائے گئے بہت سارے افراد کے علاوہ مہمانوں میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن یعنی آل سعود کے 19 سالہ بیٹے مشری عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ اس پارٹی کے دوران مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے بھی پینے والوں میں شامل تھے۔ مشری عبدالعزیز اپنے پینے کی حد پوری کر چکے تھے، مگر ان کی ضد تھی کہ انہیں اور ایک جام بنا کر دیا جائے، لیکن برٹن کے جو سفیر تھے سیرل عثمان نے انہیں جام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار پر مشری عبدالعزیز اس وقت تو گھر سے نکل گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ایک پسٹل تھی۔ شراب کے نشے میں چور مشری عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کرنے کی پاداش میں برٹن کے سفیر پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ مشری عبدالعزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا، لیکن آل سعود سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کے بجائے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور شاہ سعود کے ہی دور میں ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ قتل کا یعنی یہ مرڈر کا واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا۔
اس واقعے کے ایک سال کے بعد یعنی 1952 میں 1952 میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب میں پورے سعودی بھر میں الکول یعنی شراب پر مکمل پابندی لگا دی۔ مذہب اسلام میں شراب حرام ہے اور سعودی عرب میں بھی حرام ہی تھی، لیکن اس قتل کے واقعہ پیش آنے سے پہلے سعودی پولیس، سعودی حکام شراب کے معاملے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یعنی شراب بین تھی لیکن پھر بھی لوگ پیتے تھے اور وہاں کی پولیس اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی 1952 میں اس واقعے کے بعد لگائی گئی، لیکن اب اس واقعے کے لگ بھگ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کے فروخت کے لیے دکان کھولیں گے۔ حالانکہ حکام کا ابھی کہنا یہ ہے کہ اس دکان سے شراب کی جو فروخت ہے وہ صرف سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر مسلم جو منتخب چنندہ لوگ ہیں، جو باہر کے سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے، یا جو جن کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، جو یعنی سرکاری لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم، صرف انہی کے لیے ہے۔ لیکن یہ کب تک رہے گا؟ کچھ مہینوں کے بعد پھر اور اگلا حکم آئے گا کہ تھوڑے اور لوگ، پھر تھوڑے دن سال کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد اور سہولت دی جائے گی، ایسے شراب عام ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ 2030 تک یہ پورا سعودی عرب کو ٹورزم بنانے کا پورا ان کا پلان ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سب کی حفاظت فرما، اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اور ایسے احکامات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے اس سے سب کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی خاص طور سے حفاظت فرما۔ بہرحال یہ معلومات تھی آپ لوگوں کو دے دی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، تو آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.miftahishop.com، اس پر بھی آپ ایک بار وزٹ کریں، اور تلبینہ وغیرہ، عطر، پرفیوم وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔